سونے نبی من ٹھار دیا کیا باتاں نے سونے نبی من ٹھار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار 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 دیا کیا باتاں نے سونے نبی من ٹھار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے اللہ والی بولی سونا بولدا اے اللہ والی بولی سونا بولدا اے سونے دی گفتار دیا کیا باتاں نے سونے دی گفتار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے تھوڑی بھی کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے اللہ کرے جنہیں تسی ذوق نال پڑھ رہے ہو میرے نبی گنبد خضرا چو فرمان شمع پارک والے ہو تسی جنی محبت نال میرا ذکر کر رہے ہو نا تھوڑی بھی کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں پورے زور سے پڑھیں رب دے سونے یار دیا کیا باتاں اور اگر شعر سنو کافرہ نے بھی آپ نو من امین لیا کافرہ نے بھی آپ نو من امین لیا سونے دے کردار دیا کیا باتاں نے سونے دے کردار دیا کیا باتاں نے سونے دے کردار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں ایک گل میری یاد رکھنا ہاں اج ٹائم قبولیت ہے مرن تو بعد اسی چاہوں گے نا بول لیے خدا دی قسم مالک ایک منٹ کا ٹائم نہیں دین کے بولن دا اج ٹائم دیتا بولن دا تے بولو اپنے نبی دی تعریف کرو مرن تو بعد سائیاں ہاتھ بن دینے نے انگوٹھے بن دینے نے جی نہ اسی ہاتھ ہی لا سکاں گے نہ بول سکاں گے کیوں بولن دا ٹائم ختم آج ٹائم ہے تے فائدہ چک لو رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے جنہیں حضور دا روزہ دیکھیا ہے انہوں بھی سلام تے جنہیں نہیں دیکھیا اللہ انہوں حاضری دا شرف عطا فرمائے جنہ دیکھیا انہوں دوبارہ پھر شرف عطا فرمائے ہن ذرا دیکھنا حضور دا روزہ پاک کڈا بڑا سہارا ہے حضور دے غلاماں واسطے کڈا بڑا آسرا ہے شاعر کہندا ہے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دینے
باتاں زور لا کے سونے دے دربار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیاں کیا باتاں نے رب دے سونے یا اللہ تیرے محبوب دی آمد دا دن ہے اج جڑا اس تو بھی زور لا کے پڑھے نا انہوں اپنے محبوب دے محبوب مولا علی دے دربار دا شرف عطا فرما مولا علی دی خواب کی زیارت دا شرف عطا فرما ہن ذرا جاگ کے رب دے سونے یار دیاں کیا سبحان اللہ رب دے سونے یار دیاں نے رب دے سونے یار حضور دے یارہ دا ذکر جی حضور دے یارہ دا ذکر حضور دے پیارہ دا ذکر کون ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو ہریرہ بلال حبشی حضرت امیر معاویہ حضور دے پیارہ دا ذکر شاعر کہتا ہے صدیق عمر عثمان علی تو میں صدقے جا صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جا سونے دے ہر ایک یار دیا کیا باتاں نے سونے دے ہر ایک یار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے محبت سے رب دے سونے یار دیا کیا باتاں نے سونے نبی من ٹھار دیا کیا باتاں نے رب دے سونے یار نے رب دے سونے کیا میلاد کر رہے ہو نعرے لگا رہے ہو جھنڈے اور جھنڈیاں لگا رہے ہو یہ لائٹنگ کر رہے ہو لنگر کا اہتمام کر رہے ہو کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہا محترم لکھے ہوئے کی کمی نہیں ہے ہمارے علماء محققین نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے ذرا محبت سے ذکر رسول کرنے کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے کبھی دیکھا ہے پھولوں کا تذکرہ ہو رہا ہو بلبل کہے کہاں لکھا ہے کبھی دیکھا ہے شمع کہہ رہا ہو کہ جناب شمع کا ذکر ہو رہا ہو پروانہ دلیلیں مانگ رہا ہو بھئی اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ محب کے لیے محبوب کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے مطرب سے کہو کہ چھیڑ ذرا اس جان تمنا کا قصہ فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے تو محب کے لیے محبوب کا ذکر سب سے بڑھ کے ہوتا ہے آج ہم محبوب خدا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے اندر یہاں الحمدللہ بیٹھے ہیں جتنے احباب آئے ہیں خوش نصیب ہیں آپ آئے نہیں ہیں میرے نبی نے بلایا ہے وگرنہ کتنے لوگ گھر میں سوئے ہوئے ہیں حضور نے آپ کو کان سے پکڑا اپنے رب نے اپنے گھر میں بلا لیا پھر حضور نے آپ کو اپنے ذکر میں بٹھا لیا تسی آپ پہ نہیں آئے میرے نبی نے تو بلایا ہے ہاں تے بڑے بازوق انداز سے بیٹھو بازوق جاگ کے جڑا ستا رہ گیا ستا ہی رہ گیا جڑا جاگ گیا وہ ہمیشہ جاگے گا ہاں اس واسطے جاگ کے بیٹھو تے جنے بن کے بیٹھو اپنے نبی نال
اپنے نبی دے وفادار بن کے بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے اندر رب فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، وکتاب مبین، اور روشن کتاب۔ امام المفسرین علامہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن جریر میں لکھتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو حسی اور معنوی دونوں طرح سے نور بنا کے بھیجا ہے۔ اب ذرا ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے، حضور کا چہرہ بھی نور، حضور کا چہرہ بھی نور، زلفیں بھی نور، ناک مبارک بھی نور، مبارک کان بھی نور، مبارک ہاتھ بھی نور، مبارک ہاتھوں کی انگلیاں بھی نور، مبارک انگلیوں کے پورے بھی نور، مبارک پوروں کے ناخن بھی نور، مبارک سونے کے بال مبارک بھی نور، سونے کے پاؤں مبارک بھی نور، گزرے وہ جن راہوں سے ہوئی راہ گزر نور۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ زندہ باد زندہ باد، یوں کر کے بولا فَاقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور جب مسکراتے تھے اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، صحابہ کہتے ہیں حضور مسکراتے تھے سامنے والے دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا تکلم رؤیک النور یخرج من بین ثنایاہ، جب حضور گفتگو فرماتے تھے آقا کریم کے سامنے والے دانتوں میں تھوڑا سا سوراخ تھا، اس سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اذا سر استنار وجہہ، جب حضور مسکراتے تھے تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا، آئے ہائے چہروں کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، پوچھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، حضور کیسے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم 14ویں رات کے چاند سے بڑھ کے نبی کا چہرہ تھا، 14ویں رات کے چاند سے بڑھ کے حضور کا چہرہ تھا۔ کہتے ہیں نہ میں نے حضور کے چہرہ جیسا نہ چاند کو دیکھا نہ سورج کو دیکھا، پھر کہتے ہیں نہ حضور جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، یوں کر کے کہنے لگے کسی ماں نے اتنا سونا پیدا کیا ہوتا تو کوئی دیکھتا، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جنہیں وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، یارو رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کا جو عشق اور محبت ہے نا وہ تو بڑھیا نوجوان کر چھڑتا ہے۔ اب ایک اس عمر سے بڑھے بول نہیں سکتے، قربان جاوا میرے نبی دی محبت ہے، نعرے لاندے پہ عشق اپنی پاور آپ رکھتا ہے۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ،
قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبا، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ میرے نبی کی محبت اور عشق پاور رکھتا ہے، جو پاور نبی کے عشق میں ہے نا، رب کعبہ کی قسم امریکہ کے میزائل کے اندر نہیں ہے جو اسلام پاور رکھتا ہے۔ تسی دیکھا نہیں افغانستان سے امریکہ نے میزائل بیکار ہو گئے، اسلام غالب آ گیا۔ اسلام پاور رکھتا ہے اپنی، ہاں جی اسلام پاور رکھتا ہے۔ کوئی بڑیاں بڑیاں گلا نہ کرے، میں کہا بچے لگتے ہو جس کے دل میں سینے میں نبی کا عشق ہے، کائنات بھی اس کی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے۔ جی گلا تو پکیاں کر رہا میں تے سچیاں کر رہا، کوئی بناوٹ نہیں کوئی سجاوٹ نہیں۔ جو حضور کا ہو گیا سارا زمانہ اس کا ہو گیا، جو حضور کا ہو گیا۔ آقا کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بس فیصلے ہو گئے نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام آپ اپنے ماننے والوں کو کہتے ہیں، او لوگوں میری بات سننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں سن لو، آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ اب کوئی آئے گا میرے بعد، وہ آمنہ کا نام آئے گا، بشارت دینا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تونوں بشارت دینا میرے تو بعد آن والا جڑا پیارا آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا۔ او پیارا بڑی شانہ دا مالک ہوئے گا، بڑی عظمتاں دا مالک ہوئے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اجتماع کے اندر خطاب کر رہے ہیں، آپ کا ماننے والا ایک امتی حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگیا حضرت جس کی باتیں کر رہے ہیں، جس محبوب کی باتیں کر رہے ہو، جنیاں تسی گلاں کر رہے ہو، جڑے سونے دے حسن دے تذکرے کر رہے ہو، ایک گل تے دسو تواڈے نالوں بھی افضل ہے؟ جنیاں گلاں کر رہے ہو او تواڈے نالوں بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر سی بات ہے، ہر مرید یہی کہتا ہے میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ حقیقت ہو یا نہ ہو، سوچنے کا انداز نظر یہی ہوتا ہے۔ ہر باپ ہر شاگرد کہتا ہے کہ میرے استاد سے افضل کون ہو سکتا ہے، ہر بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ہر امتی کہتا ہے میرے نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ وہ تو بدبخت ہیں جو نبی بھی مانتے ہیں اور عیب بھی نکالتے ہیں۔ اعظم چشتی نے قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں محبوبات نکتہ چینی جڑا کرم تو باز نہیں آندا، اصل منافق جان حسینو ایویں جھوٹا پیار جتاؤندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماؤندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں۔ بندہ جہاں دل دے دے نا وہاں عیب نظر آتا ہی نہیں ہیں جی۔ اور جس کے بارے میں حضرت حسان کہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اگر جائیں ہم بریلی شریف امام احمد رضا کی بارگاہ میں کہ جناب آپ بھی کچھ عرض کرتے سونے محبوب کے بارے میں، آپ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ دھواں ضرور ہوتا ہے، مگر حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو جہاں محبت ہو جاتی ہے
وہاں پھر عیب نظر آتا؟ اونچی بولو، جہاں محبت ہو جائے وہاں عیب نظر آتا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ مثال سمجھانے کے شاہکار مانے جاتے ہیں، فنی آدمی ہے، فنی مثال جو آپ سمجھاتے ہیں نا کوئی اور نہیں سمجھا سکتا۔ آپ نے ایک مثال سمجھائی، سنو ذرا۔ آپ لکھتے ہیں بادشاہ نے لیلا نے دربار سے بلایا، تو میری سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بادشاہ نے لیلا نے دربار سے بلایا تو بلا کے کہنے لگا لیلا تیرے حسن کے بڑے چرچے نے، تو ایک شہزادی کو پاگل کر چھڑیا ہے، کیڑا تیری حسن ہے تیری اکھاں وچ تیرے چہرے چ، مینوں تے تو سونی نظر کوئی نہیں آندی، بلکہ میرے کو پوچھیں تیرے نال چنگیاں تے سونیاں میری لونڈیاں نے۔ لیلا کہنے لگی گفت لیلا را خلیفہ کہاں تو کس تو مجنو شد پریشانو روی از دیگر خوباں تو افسو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی۔ لیلا کہنے لگی بادشاہ چپ کر، تو مجنو تو نہیں ہے نا؟ اور اچھی سے بولو یار۔ لیلا کہنے لگی تو مجنو نہیں ہے، تو بادشاہ ہے، تا میں تینوں چنگی نہیں لگتی۔ دیدہ مجنو اگر بودے تو را از دو عالم بے خطر بودے تو را، اگر تیری آنکھ مجنو والی آنکھ ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا، مجھ پہ دونوں جہاں قربان کر دیتا۔ تو ہوشدارو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست، تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہوا ہے، اور جو بندہ اس عشق کے میدان میں ہوش کی کنجی لے کے آتا ہے نا اسے سودا نہیں ملتا۔ مولانا روم نے قلم توڑ دیا، آپ فرماتے ہیں لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، محمد عربی کو دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ میں مجنو کو دیکھنا ہو تو لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کی آنکھ چاہیے۔ اقبال نے قلم اٹھایا، اقبال کہتا ہے معنی حرفم کنی تحقیق گر بنگری وادیدہ صدیق گر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اقبال کہتا ہے اللہ دے بندیا اگر رب تعالیٰ تینوں دل دی اکھ عطا کر دے نا جدھر بھی دیکھے گا محمد عربی دا جلوہ نظر آئے گا۔ تیرا دل روشن نہیں ہے، انا ہے، انا۔ یہ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہو، دل کا جو آنکھیں ہیں وہ تمہاری نابینا ہے۔ اگر تمہیں دل کی آنکھ مل جائے کائنات میں جدھر دیکھو گے حضور کے جلوے نظر آئیں گے۔ مکے کی ہواؤں میں، طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ تو نگاہ صدیق مل جائے پھر محبوب نظر آتے ہیں۔ ابو جال کی نظر سے، آنکھ سے محبوب نظر، اب ذرا غور کیجئے، ابو جال قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ کے سوال کرتے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ فرشتے کہتے ہیں ابو جال تیرے سامنے محمد عربی موجود نے، قبر چے حضور موجود نے، ذرا دس آ پیارا کون ہے، رکھے بدھا والا کون ہے؟ ابو جال کہنے لگیا ہیہاتا لا ادری، ہائے افسوس میں تے اینو نہیں جاندا۔ میں کیا تو جاندا نہیں پتھر کنوں ماردا سے، جاندا نہیں گڑے کندی راواں چے کھودا سے، جاندا نہیں بدر چے کندے مقابلے چے آیا سے، جاندا نہیں کانٹے کس کی راہوں میں بچھواتے تھے جس کو ساری زندگی دیکھتا رہا ہے۔ وہ کہتا میں نہیں جانتا۔ 14 صدیوں کے بعد میرے نبی کا غلام قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں خادم رضویہ سونا کون ہے؟ 10 خادم رضویہ سونا کون ہے؟ بابا جی مسکرا کے کہندے نے او فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو کائنات سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں
لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں بابا جی کہتے ہیں فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، میرا تو مقدر سنور گیا ہے، میرے نبی میری قبر میں آ گئے، آئے وہ میرے مزار میں گھونگھٹ اتار کے، آئے وہ میرے مزار میں گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے تو نصیب اچھے ہوئے میرے مزار کے، ہیں جی میرے تو بخت سنور گئے، میرے نبی میری قبر میں آ گئے۔ اللہ اکبر۔ شاہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب سے سنا ہے نا حضور جانے جانا قبر میں آئیں گے، پتہ نہیں موت کہاں جا کے مر گئی ہے، جی چاہتا ہے زندہ ہی قبر میں چلے جائیں۔ 14 صدیوں کے بعد خادم رضوی صاحب قبر میں جاتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں 10 بابا سونا کون ہے؟ بابا مسکرا کے کہندا مینوں تے پتہ ہے سونا کون ہے، اس محبوب دی ناموس تے میں جا کے فیض آباد بھی ترنا دیتا سی، اس محبوب دی ختم نبوت پیرا دین واسطے میں شیلنگ بھی برداشت کی تھی، گیس بھی برداشت کی تھی، گولیاں بھی کھانی، بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیتی، میری اولاد نو ستایا گیا۔ بابا خادم رضوی اج بھی قبر دے اندر کہندا ہوئے گا، او فرشتوں کی پوچھتے ہو میرا پتر اج بھی نبی دی ناموس تے پیرا دیندا دیندا جیل دے اندر موجود ہے، پیچھے ہو جاؤ مینوں تے پتہ ہے سونا کون ہے۔ فرشتے کہیں گے تانوں کیویں پتہ ہے سونا کون ہے؟ بابا رضوی کہے گا مینوں امام احمد رضا نے دسیا ہے، بس انہیں جانا، ایک کہنا ہے انہیں جانا، ہاتھ چک کے بولو انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ توجہ کیجئے گا، ابو جہل ساری عمر میرے نبی کو دیکھتا رہا مگر قبر میں جا کے پہچانتا نہیں ہے۔ بابا خادم رضوی نے میرے نبی کو بظاہر دنیا میں دیکھا نہیں تھا لیکن قبر میں جا کے پہچان لیا۔ میں کیا گل کی ہے، اے کلندر پہچان لیا، ابو جہل نے کیوں نہیں پہچان لیا؟ اقبال کہنے لگیا درد مسلم مقام مصطفیٰ، کہنے لگیا تو انہوں پتہ نہیں مومن کے دل میں ڈیرے ہی میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں۔ بچے لگتے ہو، نبی کا جو عشق ہے نا خدا کی قسم مقدر سما دیتا ہے۔ دیر چی اپنے نبی کا عشق رکھ کے دے دیکھو جلے ہو، اس تو بڑی دولت کوئی نہیں، اس تو بڑی نعمت بھی کوئی نہیں۔ اچھا ابو جہل کے پہچان نہ سکیا، کیوں پہچان نہ سکیا؟ ابو جہل نے ان آنکھوں سے دیکھا تھا، کیا کیا تھا؟ ان آنکھوں سے دیکھا تھا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ جب ان میں مٹی پڑ گئی اندھا ہو گیا، اس سے پہلے ہی اندھا تھا، پہچانتا کیا؟ آئیے قرآن اٹھائیے، قرآن سے پوچھتے ہیں، رحمان سے پوچھتے ہیں۔ اے مالک مولا گل کی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، محبوب آپ انہیں دیکھ رہے ہیں یا یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ گل ساری محبت رسول دی ہے۔ اگر نگاہ صدیق سے دیکھا جائے گا نا ہر جانب حضور کے ہی جلوے نظر آئیں گے، نگاہ ابو جہل سے حضور کے جلوے نظر نہیں آتے۔ تو جہاں محبت ہو وہاں عیب ہو بھی تو نظر، ذرا اچھی بولو، بیان میں کرنا ہوتا ہے صبح شام جا کے، تسی کدے کدے آندے ہو نبی دے مراج چلے ہو بولیا کرو، خدا دی قسم تھوڑا بولنا نبی کو بڑا پسند ہے۔ آج گل میری یاد رکھنا، قرآن میرے کو موجود ہے، تمہیں یاسین آندھی ہوئے گی سب کو، جا کے پڑھ لینا یاسین دے وچ۔ رب فرماندا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ آگے کیا حافظ صاحب، یہ قرآن کا حافظ ہے، کبھی کہیں مولوی صاحب اپنے کولو چھڑے پہ قرآن پڑھنا پیا تا میں سنے حافظ صاحب کو تاکہ تمہیں تصدیق ہو جائے۔ قرآن چ رب کہندا ہے جدو قیامت کا دن ہوئے گا نا الیوم نختم علی افواہہم،
آ تھوڑی زباناں بند ہو جان گیاں، تھوڑے منہ تے مور لگ جائے کہ تسی نہیں بول سکو گے، وہ تو کون بولن گے؟ آ ہاتھ بولن گے، آ ہاتھ بولن گے، جسم دا ہر عضو بولے گا۔ اگر نیکی کیتی ہے کہ ہاتھ کہے گا مالک و مولا 12 ربیع النور شریف کے دن یہ تیرے محبوب کے دیوانے میرے غلام نور مدینہ مسجد میں آئے تھے اور یوں کر کر کے کہتے تھے سرکار کی آمد مرحبا۔ جب حضور آپ کی اور میری شفاعت کریں گے یہ ہاتھ خود کہیں گے یا اللہ آتے میں نہ چنگے کم کردہ رہے ہیں، انہیں کہ 2 نمبری نہیں کیتی، کدے سود نہ لیا نہ دیا نہ کدے جھوٹ بولی۔ دسو جدو ہاتھ رب دی بارگاہ چ گواہی دین گے تے بیڑا پار نہیں ہو جائے گا؟ اس واسطے انہوں نے بلایا کرو، بلان دا مطلب این کریا کرو، زبان نال بولیا کرو، آ زبان بند ہو جانی پھر آپ دسن گے۔ انہوں نے نعرے بھی لائے نے، سبحان اللہ بھی کیا ہے تے ماشاءاللہ بھی کیا ہے جی۔ اس واسطے اج فائدہ چکو انہاں آزاد کولوں، مرن تو بعد سارا کہانی ختم، اس تو بعد پھر نئی کہانی شروع جی۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ ابو داؤد کے لفظ ہیں حبک الشیء یومی ویصی، آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے۔ مطلب کیا؟ محب کو نہ تو محبوب کا عیب نظر آتا ہے نہ وہ کسی سے اس کا عیب سننا برداشت کرتا ہے۔ لو جی گل آ گئی بڑی وزنی تے گل دا بھی اینڈ آ گیا، لنگر بھی تھوڑا تیار ہونے والا ماشاءاللہ، لنگر محمدی ہون تے جناب تسی روحانی غذا حاصل کر رہے ہو، پھر جسمانی غذا بھی تشریف لین والی ہے، پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہن ذرا جا کے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے انتظامیہ کل دوپہر سے لنگر کا آغاز کیا ہو پکانے کا، ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ، ایک بار ان کے لیے کہہ دے سبحان اللہ۔ لیکن نا جذبے کی بات ہے نا یار، لوگوں کو ٹائم ہی کوئی نہیں، اپنے بچیاں واسطے ٹائم کوئی نہیں، لیکن قربان جاؤ ہے نا حضور دے غلاماں دے، کل دوپہر دے بیٹھے نے حضور دا لنگر تیار کرنے واسطے۔ کیوں؟ حضور دے غلاماں نے آنا ہے، حضور کی آمد کا دن ہے، ہم نے حضور کی آمد کے لیے لنگر تیار کرنا ہے۔ اللہ پاک ان کی جوانیاں سلامت رکھے، بزرگیاں سلامت رکھے۔ لو جی گل بڑی وزنی آ گئی، ہن میں تھوڑے کو ویکھنا تھانوں میری گل دی سمجھ کنی کا آئی تے داد بھی لینی ہے، میں آ گل تھانوں سنا کے تے تسی سن کے داد دینی ہے۔ گل کی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ نے فرمایا لوگوں اور مجھے جاننے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں اور میرے حواریوں، اب میں تو جا رہا ہوں لیکن آمنہ کا لال آ رہا ہے، اب میں نے چلے جانا ہے، میرے بعد اور کوئی نہیں آئے گا، آئے گا تو آمنہ کا لال آئے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اس پیارے کا نام احمد ہوگا۔ ایک ماننے والا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور جس کے حسن کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی تعریفیں آپ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہیں، اے عیسیٰ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے او میرے منن والیاں، او میرا کلمہ پڑھن والیاں، تو کہنا میں او دے نالوں افضل ہواں گا۔ سن اگر اس محبوب دے نالین دے تسمے کھولن دی سعادت ابن مریم نو مل جائے، آوی بڑے مقدر دی گل ہے۔ او پیارا تے بڑیاں شانہ دا مالک ہے، عیسیٰ اوندا مقابلہ کتھے کر سکتا ہے؟ اگر عیسیٰ ابن مریم کو اس محبوب کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے، یہ بھی بڑے مقدر کی بات ہے۔ تائیں کہ اسی کہنے ہیں محبوب دا میلا ہے، محبوب دا پوری آواز میں پڑھو محبوب دا میلا اے محبوب دا میلا، محفل نو سجائی رکھنا، محفل نو سجائی رکھنا، او دے
محفل نو سجائی رکھنا محفل نو یا اللہ پاک ان کی بزرگیاں سلامت رکھ ان کی زبانیں سلامت رکھ جو تیرے نبی کی تعریف کر رہی ہیں محفل نو سجائی رکھنا محفل نو سجائی رکھنا او دے آن داوے لائے او دے آن داوے لائے محفل نو سجائی رکھنا محفل نو سجائی رکھنا او دے کوئی زلفاں چھلے او چھلے کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا ہے سارا جگ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں لاکھوں روپیہ لگائیں محفل کو سجائیں علماء کو بلائیں نعت خوانوں کو بلائیں وی آئی پی قسم کا ساؤنڈ لگوائیں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا آج آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے مگر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے سارا جگ سونا سارا جگ ہے میرے مدنی تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے میرے مدنی تو آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گل مکائیے ٹائم ہونے والا ہے گل مکائیے ارشد صاحب بڑے پریشان بیٹھے ہیں کہ لنگر کنی دیر دا تیار ہو گئے تھے میں کیوں بیٹھا لنگر تو لگا بس گل مکائیے جلدی جلدی گل مکانے کتنے حضور دی سیرت تے حضور دے حسن تے گل مکانی ہے تے ذرا ایک باری جاگ کے بولو سبحان اللہ اج اینا زور لا دیو یا جڑا کدی تسی زور لایا ہی نہیں ذرا جاگ کے بولو یہ مسجد کے دور و دیوار اگلے سال تک آپ کے لیے گواہی دے ہمارے مرنے کے بعد زندگی کا کی پتہ ہے اتھوں جائیے تے فرشتہ آ جائے ہمارا کوئی موت کٹنے واسطے لیکن گل یاد رکھنا اگر جان نکل بھی گئی نا آ دور و دیوار کہن گے مالکہ آ تیرے نبی دا غلام ہے نعرے لا کے آیا ہے اینا زور لا دیو گلا بہنہ دے بہن دیو پتہ چلے نبی دے غلام بیٹھے نے تاجدار ختم نبوت جیو شیرو جنے لگے خدا دی قسم تاجدار ختم نبوت کہندے نے فلاں جناب مجلس میں جائیں وہاں ذاکر کو داد پڑی دی جاتی ہے میں کہا بچہ لگنا ہے اگر تو داد ویکھنی ہے نا کہ نور مدینہ مسجد سے آ جا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور کے حسن کے بات ختم کرنے لگا حضور کے حسن پہ حضور کے حسن پہ عمران خان کا حسن بیان نہیں کر رہا پلیت کا نواز شریف کمینے کا حسن بیان نہیں کر رہا زورداری کمینے کا حسن بیان نہیں کر رہا محمد عربی کا حسن بیان کر رہا کوئی زلفاں چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے پر میرے عربی تو تھلے او تھلے سارا جگ سونا ہے پر میرے سونے تو امام زرقانی نے
حضور دے حسن دا واقعہ لکھا ہے. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تسی لوگ پریشان نہیں بیٹھے؟ گل مکا دیے. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ آپ پہ نہیں بول دے، گل وچ ہو رہا ہے. ہاں گل وچ ہو رہا ہے. سچے سائیں بٹھائی بیٹھے نے، بلانے پہ نے، کسی نے کسی نے کوئی بولے، بس سونا آپ پہ بلا رہا ہے، آپ پہ بٹھائی بیٹھا ہے. جی امام زرقانی نے آقا علیہ السلام کے حسن کا بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے زرقانی شریف کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے باہر آگے سیر فرماتے چلتے چلتے مدینے سے باہر آگئے. جب مدینے سے باہر آئے وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں ایک قافلہ رکا ہوا تھا. ان کے پاس سرخ رنگ کے اونٹ تھے. سرخ رنگ کے اونٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جب میرے پاک نبی نے ان اونٹوں کو دیکھا، ان میں سے ایک اونٹ پسند آ گیا. میرے پاک نبی نے فرمایا او بیلیو اونٹ بیچنا ہے. اور نہ بیچنا سی کہ نہیں بیچنا سی. جدو سونے دی سونی صورت ویکھی کہنے لگے سونیا بیچنا ہے، سونیا بیچنا ہے. فرمایا کنے دا بیچنا ہے؟ وہ کہنے لگے اینے دا بیچنا ہے. آپ نے سودا طے کر لیا. فرمایا بیلیو میں تے چلن پھرن واسطے آیا سا، میں تے سیر کرن واسطے آیا سا، سودا لین نہیں آیا. اگر تسی کہندے ہو تہاڈا اونٹ لے جانا، مدینے جا کے تہاڈی قیمت بھیج دیاں گا. اگر کہندے ہو تھوڑا اونٹ لے جانا اور مدینے جا کے تھوڑی قیمت بھیج دیاں گا. او سونے دے پیارے حسن وچ کھو گئے. قیمتی اونٹ بھی دے دیا. جب قیمتی اونٹ دے دیا بس اینڈ ہے. ذرا 5 منٹ کر دو، صرف 5 منٹ، اس تو بعد کرنا. اچھا ان لوگوں نے اپنا قیمتی اونٹ حضور کو دے دیا، پیسے نہیں لیے. اب آقا کریم نے نکیل پکڑنی، اونٹ کی نکیل پکڑ کے حضور مدینے کی جانب جا رہے ہیں. اور وہ بیوپاری بیچنے والے حضور کی جانب دیکھ رہے ہیں. جب تک حضور چلتے نظر آتے رہے، وہ دیکھتے رہے، خوش ہوتے رہے. جب حضور آنکھوں سے اوجل ہو گئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے او جھلیو تسی اینا قیمتی اونٹ دے چھڑیا، او بھی ادھار دے چھڑیا. نہ کوئی درمیان چ ضامن ہے، نہ انہیں کوئی چیز گروی رکھی. اگر سودا کوئی نقدی لوے پھر تے عطا پتہ پوچھن دی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ ادھار لے گئے نے. نہ تسی جان دیو نہ میں جاننا، نہ کوئی درمیان چ ضامن ہے، نہ انہیں کوئی چیز گروی رکھی ہے. انہاں وچوں ایک بندہ کہن لگیا، انہیں لب کھولے، کہن لگے یار باقی گلاں دی گلاں سونا بڑا سی، سانو تے اوندا حسن لے کے بہ گیا. جدوں بولدا سی منہ چوں پھل کھلدے سن. اذا ضحک یتلالأ فی الجدر. دوسرا کہنے لگا یار کیا کریں. اس کا حسن ایسا تھا جب وہ پیارا بولتا تھا سامنے دیواروں پہ عکس پڑتا تھا. کی کریے ساڑی مجبوری بن گئی، اونٹ دئیے کہ نہ دئیے. تیسرا کہنے لگا تسی اپنی گلاں سے ہی کیتیاں، لیکن جڑا کچھ میں ویکھیا وہ بھی کمال چیز سی. وہ دو کہنے لگے کی کمال سی ذرا دستے سے ہی. تیسرا کہنے لگا میں تے اکھاں ہی ویکھدا رہ گیا. کیا خوب سجل دیاں اکھیاں نے جنہیں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں دیکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، جیو جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نماوے. آتے دھرتی لف لف جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. تو
توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دے جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے گل یاد رکھنا مقامی خطیب کو کوئی نہیں سنتا ہے جنہ تسی سن رہے ہو گل کی ہے محبت رسول ہاں مقامی بندے کو سنتا ہی کوئی کٹھے لوگ نہیں ہوتے تسی کہتے جی لگے رہو میں کہا گل کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں اچھا جی وہ کہنے لگے انہاں چو ایک بندہ کہنے لگا تسی اس سونے دے حسن چے کھپے رہے وہ تھوڑا قیمتی اونٹ لے کے چلا گیا اچھا جی امام زرقانی لکھتے ہیں یہ وفد طارق تھا اس وفد کی جو سردار کی بیوی تھی نا وہ ابھی تک خاموش بیٹھی تھی ابھی تک چپ بیٹھی تھی اس نے اپنے خیمے کا پردہ سرکایا اور کہنے لگی انا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یقدر بکم کیا خبردار اس پیارے کے بارے کوئی گھٹیا گل کیتی تھے اگر وہ سونا نہ آیا قیمت میرے کو لے لینا اگر وہ پیارا نہ آیا اپنی قیمت میرے کو لے لینا وہ کہنے لگے مسکرا کے اچھا بہن آپ انہیں جانتی ہیں آپ ان سے واقف ہیں وہ کہنے لگی واللہ جانتی میں بھی نہیں ہوں کہنے لگے پھر تو قیمت کیوں دیں گی تو کیویں منہ کہہ رہی میں قیمت دیاں گی گل کی ہے وہ کہنے لگی جدوں تسی سودا کر رہے سو نا میں اپنے خیمے دے پردے دی اوٹ چے سونے دا چہرہ ویکھیا سی آئے آئے خیمے کی اوٹ سے میں نے سونے کا چہرہ دیکھا تھا دل کہتا ہے جس کا چہرہ اتنا سونا ہوتا جھوٹا نہیں ہوتا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کہ نہیں جناب کروں تیرے نام پہ جا فدا اس بچے نے پتہ نہیں انہا مطلب کی نعرہ تکبیر دا مگر قربان جاؤں حضور کی محبت کے ہاں یہ بات محبت کی ہے علامہ اقبال نے کہا تھا جو مسلمان ہو کے نا دو نمبری کرتے ہیں نا ان کے بارے میں کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو بھئی جو ہمارا کردار ہے مسلمانوں والا کردار نہیں ہے لیکن اس بچے نے ثابت کر دیا ہے میں حسینی بھی ہوں حسنی بھی ہوں حیدری بھی ہوں صدیقی بھی ہوں فاروقی بھی ہوں عثمانی بھی ہوں میرے سینے میں حضور کی محبت ہے بتائیں جن بچوں کی پرورش اس چھوٹے سے بچے کی پرورش حضور کی محبت میں ہو رہی ہے میں کہتا ہوں بڑا ہو کے اس نے خادم رضوی بننا ہے سال حسین رضوی بننا ہے ممتاز قادری بننا ہے اپنے بچیاں کو حضور کی سیرت سنایا کرو رات میں بیٹھ کے گل مک گئی جی گل ختم ہو گئی پیغام لے جاؤ گل مک گئی میلاد کا پیغام اج خاص طور سے اج ظاہر جی گل ہے بازار سجن گے پہاڑیاں پوڑیاں لگن گیاں ایک گل یاد رکھنا میں اپنا فرض ادا کر رہا تسی ادا کرو نہ کرو تھوڑی اپنی گل ہے اب میرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے نے لکھتے پے نے میں تھوڑا کی دس رہا تو تسی کی سن رہے ہو تسی عمل کرو نہ کرو تھوڑا فیل عورت دا بے پردہ کرو نکلنا ان کی اجازت نہیں ہے اج عورتیں کرو نکلن گیاں مرد لے کے نکلن گے پوری میک اپ کروا کے تیار کروا کے فرنٹ سیٹ تے بٹھان کے بیوی نو چلا گڈی تو تے میں تیرے نال آ بازاراں چ جگہ نہیں ملنی جان واسطے تے پہاڑیاں لگیاں ہون گیاں اوتھے منڈے کھلے بھی ہون گے آوارہ قسم دے کڑیاں بھی ہون گیاں میرے نبی کے میلاد نے یہ نہیں کہا کہ گھر سے عورتیں میرا میلاد دیکھنے کے لیے میرے خوشی میں جو پہاڑیاں سجائی گئی ہیں ان کو عورتیں بے پردہ جا کے دیکھیں بے پردہ گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں عورتوں کے لیے اگر پہلی بات تو آج عورت کو گھر سے لے کے نہ نکلے آپ بابرکتی میں مرد نکلیں محافل میں جائیں
حضور کے میلاد کو سنیں اور سنائیں. اگر لے کے جانا بھی کہیں مجبوری ہے با پردہ لے کے جائیں, بے پردہ اجازت نہیں ہے. اگر لے کے جائیں گے اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا پڑے گا, اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا. اور دوسرا, جہاں رقص ناچ گانے ڈھول ڈمکتے ہو نا, اس کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے ایسی مقام پہ نہیں جانا. دیکھیں صبح سے آپ یہاں پر آئے ہو, فجر کی نماز سے لے کے اب تک ہم نے درود پاک پڑھا, تلاوت قرآن کی, باوضو لوگ سارے کے سارے بیٹھے ہیں. یہ ہے میلاد مصطفیٰ, اس کو کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ. جو اس کو کہے ہم نہیں مانتے, تسی کہنا اسی تینوں نہیں منتے. جڑا کہے اسی میلاد نو نہیں منتے, تسی کہنا اسی تینوں نہیں منتے. وہ کہے جی حضور دے دور سے میلاد ہے گا سی, تسی یہی کر کے کہنا, یہی کر کے کہ حضور کے دور میں تو بھی نہیں تھا, حضور کے دور میں تو بھی نہیں تھا, تو میلاد کو نہیں مانتا, ہم تمہیں نہیں مانتے. چل کم کر جا کے ہم حضور کا میلاد بنائیں گے. میلاد کتنے لکھا, کہنا ہمارے مقدر میں لکھا, اور کہاں لکھا؟ رانا رانا صاحب بڑے بے قرار کھڑے ہیں, لیکن آپ میری بیٹری دوبارہ چارج کر دے میں نے, اور لگے رہو لگے رہو. میں نے انہوں نے بے قراری بھی نظر آ رہی ہے تو تھوڑی بے چینی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اب میں آپ کے درمیان اور ماشاءاللہ پائے شیف کے درمیان میں کباب کی ہڈی نہیں بنتا. اب میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا. کھڑے ہو کے صرف 2 اشعار سلام کے پڑھیں گے, اور اس کے بعد آپ احباب نے یہیں پر لائنیں بنانی ہیں. جو احباب باہر ہے وہ باہر